الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان، جن، مذکر ہو یا مؤنث، بڑا ہو یا چھوٹا، ہر کسی کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت نے اپنی عبادت قرار دیا ہے کہ اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد وحید صرف یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ اور یہ ارض و سما، یہ زمین اور آسمان قائم ہیں تو لا الہ الا اللہ کی برکتوں سے قائم ہے۔ اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,00,000 اور کم و بیش 24,000 انبیاء کرام آئے۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا مرکزی نقطہ لا الہ الا اللہ ہی تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متعدد انبیاء کا نام لے لے کر بتایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ زمین و آسمان کا قیام لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، ہماری تخلیق کا مقصد لا الہ الا اللہ پر عمل کرنا یعنی عبادت کرنا۔ اور لا الہ الا اللہ ہی وہ کلمہ ہے کہ جب تک یہ کلمہ کوئی پڑھ نہ لے تب تک وہ آدمی اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ ہی وہ کلمہ ہے جس کا وزن ہر چیز سے زیادہ بھاری ہے۔ غرض یہ کہ لا الہ الا اللہ کے بہت سارے فضائل، بہت ہی مقام و مرتبہ، اور ہمارے لیے لا الہ الا اللہ کے بہت ہی سارے فائدے ہیں۔ اگر ہم دل سے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو یقیناً ہماری نجات کا ذریعہ بھی یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کی وجہ سے ہمیں جہنم سے نجات مل جائے گی۔ یعنی یہ چند کلمات لا الہ الا اللہ، یہ 2-4 لفظ ہیں، ان لفظوں کو اگر دل سے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہم پڑھ لیں تو یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کی نجات، دنیا و آخرت کی سعادت، دنیا و آخرت کی کامیابی،
ہر اعتبار سے ہمارے لیے بہت ہی مفید کلمہ ہے۔ اس کے مقام و مرتبہ کے سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے مسلمان سے اسی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ جب کسی کو اسلام میں داخل کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اسے کلمہ پڑھا دو، اسے کلمہ پڑھا دو تاکہ یہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ وہ چاہے جتنی بھی نیکیاں کرتا رہے، مال خرچ کرے، نمازیں پڑھے، جو بھی چاہے کرتا رہے، جب تک پہلے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا وہ مسلمان شمار نہیں۔ اس کی نمازوں، اس کے روزوں، اس کے طواف، اس کی سعی، اس کے کسی عمل کا اللہ رب العزت اسے کوئی بدلہ نہیں دے گا جب تک وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان نہ ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اللہ رب العزت نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حاکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک علاقے کے گورنر بنا کر بھیجا جانے لگا، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی، جو تاکید فرمائی، فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے معاذ، یمن میں جاؤ گے تو سب سے پہلا کام جو تم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ دعوت دو کہ وہ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ انہیں جاتے ہی نمازیں شروع کرا دو، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہیں جاتے ہی روزے کا حکم دے دو، یہ نہیں فرمایا کہ انہیں کہو اپنے مال میں سے خرچ کرو، بلکہ اول ما تدعوہم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ پہلی بات، پہلی دعوت، پہلی چیز، پہلا پیغام، ان کو دعوت دو کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ اگر انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو گئے، ان کے حقوق وہی ہیں جو کسی بھی مسلمان کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لا الہ کی اتنی اہمیت ہے کہ جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے مسلمان ہی نہیں، اور جب تک یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوں گے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی کلمہ کو اگر دل سے صحیح معنوں میں خلوص کے ساتھ کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے تو صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اس کا مال و جان محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، جس نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اللہ کے سوا جس جس چیز کی عبادت ہوتی ہے سب کا انکار کر دیا، جتنے طاغوت، جتنے بت، جتنی چیزیں جن کی غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کے طور پر عبادت کی جا رہی ہے ان سب کا انکار کر دے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کر لے، اس کو اسلامی نقطہ نظر سے اس کی جان اور اس کی مال سب چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرم مالہ و دمہ و حسابہ علی اللہ عز و جل، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کا مال محفوظ ہو گیا، اس کی جان محفوظ ہو گئی، نہ اس کو تلوار کے نیچے لایا جائے گا، نہ اس کا مال چھینا جائے گا۔ مال غنیمت کافر سے، مسلمانوں سے نہیں، اور جان کافر کی لی جاتی ہے جہاد میں، میدان جہاد میں، مسلمان کی نہیں۔ اگر کوئی کلمہ پڑھ لے جان بھی محفوظ ہو گئی اور اس کا مال بھی محفوظ ہو گئی، اور یہ برکت کس کی ہوئی؟ لا الہ الا اللہ کی۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مال بھی محفوظ کر لیا، اپنی جان بھی محفوظ کر لی، اور صرف اسی پر بس نہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو تیسرا فائدہ ہے اس لا الہ الا اللہ کا، وہ یہ کہ اس آدمی کے لیے جہنم حرام کر دی جاتی ہے، جہنم حرام کر دی جاتی ہے۔
لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پر جہنم حرام کر دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو فرمایا کہ اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیا گیا، اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دی گئی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ صرف اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ میں کسی قسم کی رو رعایت نہ ہو، بلکہ یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے اگر پڑھتا ہے تو اسے جہنم کے لیے حرام کر دیا جاتا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت اسے اہل جنت میں سے بنا لیتے ہیں۔ چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن اس کلمے کی ذمہ داریاں بہت ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ختم ہو گیا، لیکن اسے زبان سے پڑھنا بڑا آسان ہے، اس پر عمل کرنا کچھ مشکل ہے، اتنا بھی نہیں کہ ہو نہیں سکتا۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے، اس پر عمل کرنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، اور دل سے کہا جائے جیسا کہ معروف ہے نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر دل و نگاہ مسلمان ہو جائیں اور یہ 3-4 کلمات لا الہ الا اللہ، یہ 4 کلمے بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے، لا الہ اور الہ اللہ، یہ 4 چھوٹے چھوٹے کلمے کہہ لے، جہنم اس پر حرام ہو گئی، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی، بلکہ جنت کا داخلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ جنت کے داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما، اگر کوئی آدمی دل سے پورے یقین کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لے، کسی قسم کا اسے کوئی شک و شبہ نہ رہے، فیحجب عن الجنہ، اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے اللہ جنت سے دور کر دے۔ اگر پورے یقین سے کلمہ پڑھ لے تو اب ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جنت سے دور ہو جائے۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہے، اور وہ حدیث جو ابو داود میں ہے بڑی معروف ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اگر کسی کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے داخل الجنہ، وہ سیدھا جنت میں داخل۔ لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی ایسے مرتے وقت ایسے ہی نہیں نکل جائے گا۔ اگر ساری زندگی اس کلمے کی خلاف ورزیاں کرتے رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے لیکن مزاروں درباروں سرکاروں کے دھکے کھاتے تھے، اللہ کی ذات کو چھوڑا ہوا تھا، محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، ساری عمر سنت رسول کی خلاف ورزیاں کرتے رہے، مرتے وقت لا الہ الا اللہ کیسے زبان پہ آئے گی؟ اگر ساری عمر آدمی گناہ گار ہیں، میں بھی آپ بھی ہر شخص گناہ گار ہوتا ہے، اگر کوشش کر کے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرتا رہے، محمد رسول اللہ کے تقاضوں پر عمل کرتا رہے، مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کے لیے کلمہ آسان کر دے گا، اس کی زبان سے کلمہ نکل جائے گا۔ ورنہ ایسے واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں کہ مرتے وقت آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں، گھر والے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ دیکھو اپنی چھتیں دیکھ رہا ہے کہ میں نے کتنا خرچہ کر کے لینٹر لگوایا، اب وہ لینٹر نہیں دیکھ رہا، اسے اب اور ہی کچھ نظر آ رہا ہے۔ اور پھر کئی لوگوں کے واقعات ایسے سننے میں آتے ہیں کہ مرتے وقت لوگ کہہ رہے ہیں کہو لا الہ الا اللہ،
وہ کہتا ہے کہ مجھے شراب کا جام لا کے دیجیے. ساری عمر جو کچھ کر رہا ہے وہی مرتے وقت آئے گا. اور کسی کا کہا گیا کہ اسے سارے لوگ پاس بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ چچا، ابا، تایا، بھائی لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ شروع ہو گیا آنے کے 2 آنے کے 4 کیونکہ کوئی ریڈی پر کوئی چھوٹی موٹی چیزیں بیچنے والا آنے کے 2 آنے کے 4 مرتے وقت لا الہ الا اللہ تب زبان سے جاری ہوگا کہ زندگی میں اس پر عمل کیا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر، سب سے بہترین کلمہ جو میں نے کہا اور پہلے انبیاء نے کہا. تمام انبیاء کے اذکار میں سے سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ. اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ، افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی، جو ذکر میں نے کیا، جو مجھ سے پہلے انبیاء ذکر اذکار کرتے رہے، ان تمام اذکار میں سے افضل ترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تمام انبیاء کے اذکار میں سے بہترین ذکر یہ ذکر ہے. اور اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کو صحیح معنوں میں پڑھ لیتا ہے تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ حلال ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالی ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرمائے. وہاں بڑے خوبصورت چہروں والے لوگ آ رہے ہوں گے. شفاعت تو بہت بڑی بات ہے، پانی کا گھونٹ مل جائے حوض کوثر سے وہ بہت بڑی غنیمت ہے. ایک ٹولہ، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ٹولہ آ رہا ہے، چہرے چمکدار ہیں، ہاتھ چمکدار ہیں، پاؤں چمکدار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری امت کا ایک گروہ آ رہا ہے، حوض کوثر پر آپ انتظار کر رہے ہیں. یک اس گروہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یا اللہ یہ کیا ہوا؟ یہ تو میری امت کے لوگ تھے، ان کے راستے میں دیوار کیوں کی گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا انکا لا تدری ماذا احدثوا بعدک، اے میرے نبی آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے تیرے دین کا کیا حال کیا تھا. تیرے دین میں طرح طرح کی عبادتیں، تیرے دین میں طرح طرح کے ذکر اذکار، تیرے دین کے لیے طرح طرح کے اخراجات کے طریقے ان لوگوں نے جعلی نکالے تھے، بدعات کو ایجاد کر کے تیرے دین کا نقشہ بگاڑ دیا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے کہ کوئی بات نہیں، آنے دو. صحیح حدیث میں موجود ہے سحقن سحقن، نبی رحمت للعالمین ہے، لیکن جب کہا جائے گا کہ انہوں نے تیرے دین کا نقشہ بگاڑ دیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، تب یہ دفع ہو جائیں، دور ہو جائیں. وہاں پانی کے گھونٹ کو ترس جائیں گے یہ. اور جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے شفاعت، سفارش مل جائے کہ یا اللہ میرے اس امتی کو، میرے اس ماننے والے کو جنت عطا کر دے، اس سے بڑی غنیمت اور کیا ہوگی. اور دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو یہ شفاعت ملے گی. صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احق الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ. آگے آپ نے فرما دیا خالصاً من قلبہ. اب وہ لا الہ الا اللہ نہ ہو جو ہمارا ہوتا ہے، جہاں بات آئی فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کہتا ہوں، اور پاؤں جوڑ کے جھوٹ مار دیا، جھوٹ ٹکا کے. لیکن کلمہ پڑھ کے اس کلمے سے شفاعت کہاں نصیب ہوگی؟ تو ہم نے تو کلمے سے کاروبار شروع کر رکھا، کلمے کو بزنس بنا رکھا ہے.
اگر خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ کلمہ ہوگا، خالصاً من قلبہ ہی، اور دل سے نیت کے ساتھ ہوگا کہ میں اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ قیامت کے دن جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی اذکار ہیں، ان تمام اذکار میں سے سب سے بھاری ذکر لا الہ الا اللہ کا۔ حضرت نوح علیہ السلام، آج کی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، دو چیزوں سے روکا، دو چیزوں کا حکم دیا، کہا کہ ان دو چیزوں سے بچ جانا اور یہ دو کام جو ہیں یہ ضرور کر لینا۔ جو کام کرنے کا کہا ان میں سے ایک کام یہ کہ لا الہ الا اللہ، کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ضرور پڑھنا، یہ پڑھتے رہنا، یہ ضرور پڑھنا، اس کا ذکر کرتے رہنا، کیونکہ لا الہ الا اللہ زمین و آسمان ہر چیز سے زیادہ بھاری ہے، اور جب میزان میں تولا جائے گا تو سب سے زیادہ وزن جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہی ہوگا۔ ایک طرف پورے زمین و آسمان ڈال دیے جائیں، دوسری طرف لا الہ الا اللہ ڈال دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ مسند امام احمد اور سنن ترمذی میں ایک حدیث، ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث البطاقہ۔ حدیث البطاقہ، یا بطاقہ آپ سمجھتے ہیں نا، کارڈ جو ہے، چھوٹا سا کارڈ، بطاقہ، اقامہ، یو اے میں بطاقہ کہتے ہیں، یہاں اقامہ کہا جاتا ہے، چیز وہی ہے، یعنی شناختی کارڈ، آئی ڈی کارڈ۔ اس حدیث میں ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک بطاقہ نکالا جائے گا، کارڈ نکالا جائے گا، جس کارڈ پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو لایا جائے گا، بندے کو زوردار زبردست آواز دے کر یصرخ علیہ، یعنی زوردار آواز سے اسے کہا جائے گا ادھر آؤ۔ اب ظاہر ہے کہ بندے کو جب کہا جائے ادھر آؤ اور آگے بلایا، جہاں سے بلایا جا رہا ہے بہت بڑی پارٹی ہو، بندہ پہلے ہی بیچارہ آدھا ہو جاتا ہے کہ اب ہماری سختی آ گئی، اتنے سخت انداز سے بلایا جا رہا ہے۔ بندہ ڈرتا گھبراتا ہوا قریب آ جائے گا۔ یصاح برجل من امتی علی رؤوس الخلائق، محشر کا میدان ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے، ایک آدمی کا نام لے کر زور سے پکارا جائے گا اور اسے کہا جائے گا دیکھو یہ 99 رجسٹر جو ہیں یہ تیرے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ 99 رجسٹر، اور ایک رجسٹر کتنا ہوگا؟ ہمارے رجسٹر تو یہاں تک ہوتے ہیں نا، بڑے ہو گئے تو اتنے ہو گئے، ایسے اٹھا کے اس کو بند کیا اور ہاں رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا، مد البصر، جہاں تک آدمی کی نظر جاتی ہے وہاں تک ایک رجسٹر ہی پھیلا ہوا ہوگا۔ ایک رجسٹر کی چوڑائی، لمبائی، ضخامت اتنی ہوگی جہاں تک نظر جاتی، اور ایک ہی نہیں ہے، یہ کتنے ہیں؟ 99 رجسٹر بڑے ہوئے۔ اللہ کہے گا کہ یہ تیرے گناہوں کے رجسٹر ہیں، ان کو دیکھ لو، کسی گناہ کا تمہیں انکار ہے کہ تم نے نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العزت عدل و انصاف ہر جگہ فرمائے گا کہ دیکھ لو یہ سارے تیرے گناہ ہیں یا نہیں، اگر کوئی ایک بھی گناہ تو نے نہ کیا ہو یہاں درج ہو ہمیں بتاؤ۔ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے ان میں سے کسی گناہ کا انکار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہے گا کہ بتاؤ تجھے کوئی عذر ہے یہ گناہ کرنے کا، تیری مجبوری کوئی تھی؟ کوئی عذر نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کہے گا بتاؤ تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ اب یہ ڈر گیا ہے، اسے معلوم ہے کہ اتنے گناہوں کے رجسٹر ہیں، میری جو کچھ چھوٹی موٹی نیکیاں ہوں گی وہ کہاں ہوں گی؟ تو کہے گا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت شاہ مائیں گے ان لک عندنا حسنات، تو کہہ رہا ہے کہ تیری کوئی نیکی نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ تیری کچھ نیکیاں ہمارے پاس ہیں۔ اب
فرمایا کہ تجھ پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، تیری نیکیاں بھی سامنے لائی جائیں گی، تیرے گناہ بھی سامنے لائے جائیں گے۔ فَيُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ وہی بطاقہ جو میں نے عرض کیا، کارڈ نکالا جائے گا، کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہوگا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اس نے کبھی اپنی زندگی میں پورے یقین و ایمان اور خلوص کے ساتھ پڑھا تھا، دل سے اقرار کیا تھا۔ اللہ کہے گا کہ تیری یہ نیکی ہم نے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ اب بندہ پریشان ہو جائے گا، کہے گا کہ یا اللہ 99 دفتر، ایک ایک دفتر مد البصر، جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی ہے وہاں تک ایک ہی رجسٹر پہنچا ہوا ہے، اتنے گناہ میرے ہیں، یہ بطاقہ اب کیا کرے گا؟ ہم تو اپنے پیمانوں سے سوچتے ہیں نا کہ یہ بطاقے میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، تو یہ کیا کرے گا؟ فیقال، کہا جائے گا انک لا تظلم، میرے بندے تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارے سامنے تیرے بطاقے کا وزن کریں گے۔ اب وہ 99 دفتر جو ہیں ان کو اللہ رب العزت ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دے گا اور کہے گا کہ اس بطاقے کو اب دوسرے پلڑے میں ڈال دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، سارے رجسٹر اوپر اٹھ جائیں گے اور بطاقے کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کتنا وزن۔ اگر دل سے صحیح معنوں میں کسی نے کبھی عمر میں لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کتنا اجر و ثواب دے گا۔ اب دل سے پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھا، اس کے بعد بھول چوک تو ہو سکتی ہے، غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور رکھ دیا اور کہا کہ اب ہماری مرضی۔ اب لا الہ الا اللہ کو ہم وہاں ترازو میں دیکھیں گے، یہ تو جان بوجھ کر اپنے لا الہ الا اللہ کی قدر و قیمت کم کرنے والی بات ہے کہ لا الہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، منافق لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، منافق نمازیں پڑھتے تھے، منافق روزے رکھتے، حج کرتے، عمرے کرتے، ان کے لا الہ الا اللہ نے فائدہ نہ دیا کیونکہ دل سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے۔ مسلمان دل سے لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے، آخری کلمہ اگر لا الہ الا اللہ ہو گیا جنت بھی یقینی ہے، لیکن آخری کیسے ہوگا؟ میں نے عرض کر دیا کہ اگر زندگی میں اس پر عمل کیا اور خلوص کے ساتھ کلمہ تب شمار ہوگا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے تقاضوں کا خیال رکھیں۔ کلمے کے 2 حصے معروف ہیں نا، لا الہ الا اللہ پہلا حصہ اور محمد رسول اللہ دوسرا حصہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ قلبی عبادات، خوف، امید، رجا، توکل علی اللہ، یہ قلبی عبادات بھی صرف اللہ کے لیے، بدنی عبادات، نمازیں، حج، عمرے صرف اللہ کے لیے، اور مالی عبادات، زکوٰۃ، صدقات، خیرات سب اللہ کے لیے۔ اگر اس انداز سے کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ کو اس انداز سے اپنے زبان سے دل سے نکالے گا، یقیناً اس کا وزن ہوگا اور محمد رسول اللہ پڑھے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تقاضوں کو پورے کرے گا۔ جو کام کرے سنت کے مطابق کرے، جس کام کا آغاز کرے پہلے دیکھے کہ میرے نبی کا طریقہ اس میں کیا تھا۔ اگر اس انداز سے چلے گا، غلطیاں کوتاہیاں سب سے ہوتی، ایک منہج، ایک طریقہ کار، اپنی زندگی کا ایک لائحہ عمل بنا لے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر چلنا ہے، اس کا لا الہ الا اللہ ساری کائنات سے بھاری، اس کا لا الہ الا اللہ 99 تا حد نظر پھیلے ہوئے رجسٹروں میں گناہ لکھے ہوئے ہیں، ان سب سے باری اس کا لا الہ الا اللہ یقیناً ہو جائے گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ دل سے جم کے اگر لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا تو پھر فائدہ ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر زبان سے صرف لا الہ الا اللہ لا الہ نو زبان تے پڑھنا بڑا سوکھا ہے، یہ دے معنی تے عمل کرنا سارے جگ نالوں اوکھا ہے۔ پنجابی شاعر لیکن لفظ آسان ہے کہ اس کو زبان سے پڑھنا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس کے معنوں پر عمل کرنا
مشکل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ منافق بھی کلمہ پڑھتے ہیں، مشرک بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے کلمے کی کوئی قیمت نہیں ہے صرف اسی وجہ سے۔ اور اگر صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو قرآن کریم میں 12 جگہ پر آیات موجود ہیں جہاں اللہ رب العزت نے دل سے کلمہ پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو قیامت کے دن کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوگا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، 12 جگہ قرآن میں فرمایا۔ کہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہیں فرمایا جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، استقامت اختیار کی، اس پہ قائم رہے، قیامت کے دن کوئی خوف کوئی غم کوئی خطرہ ان کو نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحیح معنوں میں کلمہ پڑھنے اور کلمے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 سیریز ہیں، ایک ہے میاں بیوی کا آپس میں سکون، یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کیسے بنتے ہیں، اور دوسرا ہے اقسام عبادت۔ یہ 2 اردو DVD ہیں، یہ یہیں کے درس ہیں، جن کو چاہیے جاتے ہوئے لیتے جائیں۔ ایک صاحب نے تقریباً 2 ماہ پہلے طلاق کا میسج SMS کر دیا تھا۔ اب وہ دوبارہ اس عورت کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا ہوگا اور اس کے پاس طلاق کے کتنے مواقع رہ گئے ہیں؟ ابھی مواقع کی تلاش میں ہے کہ اور کتنی مرتبہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس تلاش میں آپ کیوں پہلے شروع سے ہی ہو جاتے ہیں کہ ابھی اور کتنے باقی ہیں؟ اپنے گھر کو چلانے، اپنے گھر کو سدھارنے سنوارنے کی کوشش کریں، یہ نیت رکھیں یہ بھی کتنے موقع باقی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، ایک مرتبہ دے کر رجوع کر سکتے ہیں، دوسری مرتبہ دے کر بھی رجوع کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد چھٹی۔ یہ ہے آپ کے لیے کل موقع جو قرآن نے دیے ہیں، لیکن اس میں سے آپ نے 2 ماہ پہلے طلاق کا میسج SMS کر دیا، اور ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ آپ نے SMS کیا تھا، ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تو SMS آسان ہو گیا، ای میل آسان ہو گئی، پہلے لکھ کر ہی بھیجا جایا کرتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ جیسے لڑائی پہلے سے چل رہی ہے، پتہ ہے کہ جھگڑا ہے، اور رجسٹری لیٹر آیا تو کہا کہ یہ ہم نہیں لیں گے کیونکہ اس میں وہی لفظ ہوں گے جو لکھے ہوئے ہیں، رجسٹری واپس کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو لی نہیں تھی۔ رجسٹری کو لے یا نہ لے، SMS کھولے یا نہ کھولے، اسے پڑھے یا نہ پڑھے، شوہر نے لکھ دیا، چاہے وہ موبائل کا SMS ہے یا ای میل ہے کمپیوٹر سے، یا لیٹر ہے یا فیکس ہے، کچھ بھی ہے، شوہر جس وقت لکھ دیتا ہے اس وقت طلاق واقع ہو جاتی ہے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے۔ بیوی کو پتہ چلے یا نہ چلے، اس کے ماں باپ کو پتہ چلے نہ چلے، جس نے طلاق دی ہے اس کی طرف سے طلاق ہو گئی۔ اب جب بیوی کو پتہ چل جائے تو عدت شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلے گا تو بیچاری عدت کیسے گزارے گی؟ یہ ذمہ داریاں شوہر کی ہوتی ہیں کہ طلاق دے تو سامنے وہ اطلاع بھی کر دے۔ انہوں نے اطلاع کر رکھی ہے، انہوں نے میسج بھیج دیا ہے، تو بھائی اب 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ اگر یہ جسے آپ نے طلاق بھیجی ہے یہ نوجوان ہے، مینسز پیریڈ جاری ہیں، تو اب یہ ضروری معلوم کرنا ہوگا کہ کہیں 2 مہینے میں 3 حیض پیریڈ تو نہیں گزر گئے۔ اگر 3 حیض پیریڈ گزر گئے ہیں تو تم اب رجوع نہیں کر سکتے ہو، لیکن نئے سرے سے نکاح کر سکتے ہو بغیر کسی حلالے جیسے حرام کام کے، ڈائریکٹ تم نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن اگر 3 حیض پیریڈ گزر گئے، آپ نے طلاق دی، اگلے دن حیض آ گیا، یہ ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے میں کہیں 3 پیریڈ مکمل نہ ہو گئے ہوں۔ اگر مکمل ہو گئے ہیں، رجوع کا حق ختم ہو گیا، اب نکاح کیجئے۔ اور اگر مکمل نہیں ہوئے ہیں یا عورت بڑی عمر کی ہے، مجھے تو نہیں معلوم سوال لکھنے والا کون ہے، عورت بڑی عمر کی ہے، کبھی کبھی دادے پردادے بنے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتے، پوتے صلح کرا رہے ہیں دادی دادا کی، تو اگر ایسی نوبت ہے تو پھر 3 مہینے ٹھیک ہے، 3 مہینے کے اندر اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ 3 مہینے گزر گئے تو پھر آپ کو
نکاح جدید کرنا ہوگا۔ اگر بچے کا نام عزیز رکھنا ہو تو کیا باپ کا نام ساتھ مل کر رکھنا ہے یا ابن کے بعد باپ کا نام ہوگا؟ اگر بچے کا نام عزیر ہے، اگر عزیر رکھنا ہے نام تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ عزیر کے آگے ابن آپ کا نام جو ہے وہ ڈال دیں، عزیر ابن عبدالعزیز، عزیر ابن عبدالرزاق، عزیر ابن محمد، عزیر ابن علی، جو بھی نام ہے۔ اور اگر دو نام جمع کرنا چاہتے ہیں، عزیر باپ کا نام مثال کے طور پر علی ہے، عزیر علی، کوئی حرج نہیں ہے وہ عزیر بن علی، لیکن عزیر علی رکھ لیں، عزیر محمد رکھ لیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ایک ماں اور باپ کے 5 بچے ہیں، جن میں 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں اپنا گھر بچوں میں شاید تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اپنا گھر فرق کر کے، نہیں فروخت نہیں، کچھ فرق کا لفظ لکھا ہے، بہرحال لگتا ہے کہ اپنا گھر تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے لیے کتنا رکھیں اور بچوں کو کتنا دیں؟ میرا مشورہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں اپنے لیے رکھیں، کہیں کل کو آپ سڑک پہ نہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ یقین مانے کوئی نہیں جانتا کس وقت بیٹا اور بہو دونوں اپنا بستر اٹھا کر گھر سے نکل جائے یا آپ کا بستر اٹھا کر باہر ڈال دیں۔ ایسے واقعات بہت سے ہو رہے۔ اللہ رب العزت اولادوں کو نیک کرے، پہلے ماں باپ کو نیک کرے پھر اولادوں کو بھی نیک کرے۔ ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ والدین کو اپنی اولاد کے ہاتھوں بہت پریشان ہونا پڑتا ہے۔ میرا صرف مشورہ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ وراثت تب بنتی ہے جب آدمی مر جاتا ہے، پیچھے بچا ہوا آٹومیٹک وراثت ہو جاتی ہے۔ اور جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کے پاس اگر مکان ہی مکان ہے وہ بھی آپ بچوں میں بانٹ دیں گے تو پھر آپ کے پاس کیا بچے گا؟ اپنے دونوں بزرگ جو ہیں ماں باپ دونوں اپنے لیے رہنے دیں، بچے بھی ساتھ رہنے دیں، عزت احترام سے رہیں۔ عارضی طور پر جیسے یہ 2 کمرے تمہارے، یہ 2 تمہارے، یہ بیٹھک یا مجلس سب کی مشترکہ، اس طرح بانٹ دیں، لیکن پکے الاٹ نہ کر کے دیں۔ جب طویل عمر کے بعد آپ فوت ہوں گے وہ خود بانٹ لیں گے، وہ بانٹ سکتے ہیں۔ اگر زندگی میں دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہ کچھ کر کے جاؤں تو وہ ساری دولت کا تقسیم کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ کچھ حصہ بیٹوں بیٹیوں کو دے دیں۔ اب بیٹا اور بیٹی برابر کے شریک ہیں، گفٹ میں برابر کے شریک ہیں۔ مرنے کے بعد جو دیا جائے گا اس میں بیٹی کا آدھا ہے۔ للذکر سورۃ النساء، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو یعنی بیٹے کو مؤنث سے یعنی بیٹی سے 2 گنا، بیٹے کے 100 بیٹی کا 50، یہ حصہ بنتا ہے۔ لیکن یہ ہے مرنے کے بعد والی وراثت میں، زندگی میں جو آپ تقسیم کریں گے وہ آپ کو ایکول سب میں برابر کرنا ہوگا، 50 بیٹی کے 50 بیٹے کے، سب میں برابر تقسیم کرنا ہوگا۔ لیکن یہ تقسیم نہ کریں، بلکہ یقین مانیں کہ ایک عرصہ پہلے ہم نے اپنے ایک عزیز سے یہ بات کہی تھی، خوش ہو کے کہا کہ میں اپنا یہ سارا کچھ اپنے بیٹے کے نام لگانے جا رہا، تو میں نے کہا کہ نہ کرو۔ ایک بیٹے کے نام لگاؤ گے تمہارے دوسرے بچے جو ہیں ان کا حق مارا جائے گا، وہ محروم ہو جائیں گے، خود تمہاری بیوی اس حق سے محروم ہو جائے گی، اور تم تو ٹھیک ہے مرضی کر رہے ہو۔ اس کو رہنے دو، اور جب بانٹنے کا وقت آئے گا لوگ بانٹ لیتے ہیں۔ یقین مانے کہ 1 یا 1.5 سال گزرا ہوگا زیادہ سے زیادہ، ان صاحب نے خود آ کر کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا تھا، مجھے اس وقت روک دیا۔ حالات دیکھ لیے کہ 1-2 سال کے اندر اندر ہی کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ کہا بہت اچھا مجھے کہا تھا، ورنہ میں اس وقت ایسی پوزیشن میں جذبات میں آ کے جو کرنے جا رہا تھا آج میں سڑک پر ہوتا۔ اولاد اللہ تعالیٰ نیک عطا کرے، جن کی بھی ہیں اللہ تعالیٰ اور جن کی نہیں ہے اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ یہ نعمت بہت ہی اچھی ہے، بڑی میٹھی نعمت ہے جب تک صحیح رہے، اور جب یہ نعمت تھوڑی گڑبڑ ہونے لگے تو اتنی تکلیف کسی دوسرے کی نہیں ہوتی جتنی پھر اولاد کی دی ہوئی تکلیفیں سامنے آتی۔ عورت کے لیے سفر حج گروپ کے ساتھ بغیر محرم کے یا بغیر شوہر، عمر 55 سال، عمر چاہے 100 سال کیوں نہ ہو، عورت کے ساتھ محرم کا ہونا
شرط ہے، جب تک محرم نہیں ہوگا عورت پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایک ایسی عورت ہے، عمر 55 سال ہے، کروڑوں کی مالک ہے، نہ شوہر ہے، نہ بائی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ باپ ہے، کوئی نہ بھتیجا ہے، نہ بھانجا جو محرم بن سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں، وہ کسی ایسے گروپ میں چلی جائے، اس کا حج ہو جائے گا۔ لیکن حجۃ الاسلام صرف جو فرض حج ہے وہ ادا کرے، باقی روز دوسرے دن عمرہ کے لیے بغیر محرم کے جاتی آ رہی ہے، یہ غلط بات ہے۔ صرف فرض حج ہے وہ ادا کر لے۔ آدمی سعودی عرب میں موجود ہے، وہ ابھی بیوی کو حج پر بلانا چاہتا ہے۔ عورت کا کوئی بھی محرم ملک کے ایئرپورٹ سے سفر حج کے لیے گروپ کے ساتھ سوار کراتا ہے اور سعودی عرب میں اپنے شوہر کے ساتھ حج کا ارادہ ہے۔ اگر سعودی عرب میں شوہر یہ حج کا پورا مہینہ جو پاکستان سے آتے ہیں، مہینہ 15 دن جو بھی پیکج ہے، اگر شوہر سارا وقت ساتھ رہے گا جدہ ایئرپورٹ سے لے کر جدہ ایئرپورٹ چھوڑنے تک، تو حج انشاءاللہ ہو جائے گا۔ پاکستان سے انڈیا سے جدہ پہنچنے تک کے سفر کے دوران عورت گناہگار ہوگی، اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ آگے وہ مل گیا پیچھے اس نے چھوڑ دیا، فرمایا کہ عورت سفر نہیں کر سکتی 1 دن 1 رات کا، 2 دن 2 رات کا، 3 دن 3 رات کا۔ احادیث میں اس سے زیادہ کوئی فرصت نہیں۔ کسی نے 1 دن کا کہا، کسی نے 2 کا، کسی کے 3 کا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت بغیر محرم کے یہ سفر اختیار نہ کرے۔ حج کا سفر کیا 3 دن میں ہو جاتا ہے؟ پاکستان انڈیا سے آنے والوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ 15 دن 3 ہفتے چاہیے، یہاں سے جانے والوں کے لیے بھی 5 دن چاہیے۔ 8 9 10 11 کم از کم 12 کی کنکری مارنے پہلے واپس نہیں آ سکتی۔ لہٰذا بغیر محرم کی عورت کا سفر کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، عورت کو محرم کے ساتھ جانا چاہیے۔ میرے ایک دوست رفع دین کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کی بابت کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، جاہلوں سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ خلفاء راشدین 4، 10 مبشرہ 10 اور 40 دوسرے صحابہ ملا کر 50 صحابہ اکرام کی حدیثیں رفع دین کے بارے میں، اور آپ کا یہ جاہل دوست کہتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اب اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ آپ کا جی نہیں چاہتا نہ کرو، اتنا بڑا ظلم کہ اللہ کے نبی کی احادیث کا انکار کر دینا، اس کے بارے میں کوئی حدیث تیرا جی نہیں چاہتا نہ کر، تجھے کوئی نہیں کہے گا کہ آؤ اور ضرور کرو، نہیں کرتے۔ یہاں کتنے لوگ ہیں نہیں کرتے، کوئی بات، وہ جانے ان کا کام جانے، لیکن اتنے بڑے بڑے جھوٹ، اور وہ بھی قرآن اور سنت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اس میں حدیث نہیں اس میں حدیث نہیں، تم کہاں سے حافظ حدیث اتنے بڑے آگے ہو گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثیں رفع دین کے بارے میں موجود ہیں۔ مولانا محمد خالد گرجاکھی رحمۃ اللہ علیہ، گرجاکھ آپ نے سنا ہوگا، گجرانوالہ کے پڑوس میں ایک محلہ تھا، گاؤں تھا، کبھی اب شہر میں شامل ہو گیا ہے، اللہ رب العزت غریق کے رحمت کرے۔ ان صاحب نے انسائکلوپیڈیا، ان حدیثوں کی پوری سندوں کے ساتھ روایت جمع کر دی، پوری کتاب، اور یہ کہہ رہا کہ اس بارے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ کیا بہشتی زیور اشرف علی تھانوی کی کتاب سے مسئلے مسائل لیے جا سکتے ہیں؟ صحیح مسئلہ کسی بھی کتاب میں ہو لیا جا سکتا ہے، وہ بہشتی زیور ہو، جنتی زیور ہو۔ آج کل ایک بہشتی زیور کے مقابلے میں دوسری سبل پکڑی والوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، نہیں وہ تبلیغی جماعت والوں کی ہے، فیضان سنت نہیں، اس کا نام زیور ہی ہے، جنتی زیور ہے یا کچھ ایسا ہے۔ یہ بہشتی زیور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی، انہوں نے شاید جنتی زیور لکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت لے جائے۔ یہ کتابیں جو ہیں یہ اپنے اپنے مسلک کی وضاحت کے لیے لکھی گئی ہیں، اور ان میں صحیح چیزیں بھی یقیناً ہیں، اور بہت ساری قرآن و سنت کے خلاف بھی چیزیں موجود ہیں۔ صحیح چیزیں بھی ہم پوری نہیں لے پاتے تو جو ہے ہی غلط، ان کا کیا لینا ہے؟ صحیح چیزوں میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک چیز میں یہاں صرف بطور مثال ایک چیز کا ذکر کرتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ہم اتحیات کے لیے بیٹھیں تو بیٹھتے ہی اپنے ہاتھ کو یوں کر لیں۔ یہ طریقہ اگر بہشتی زیور میں نہ ملے تو میں ذمہ دار ہوں۔ آپ کسی وقت نماز پڑھنے والوں کو دیکھیں، بہشتی زیور گھر میں رکھا ہے،
جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے گھر میں بشتی زیور تھا، قبر میں ٹانگیں ہیں، بشتی زیور گھر میں ہے، جب بھی بیٹھتے ہیں ہاتھ کھلا ہی رکھ کے بیٹھتے ہیں، اتحیات بیٹھتے ہاتھ کھلا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کھولا پھر کھلا۔ جب جو چیزیں صحیح موجود ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں، جو چیزیں غلط ہیں وہ تو ہیں ہی غلط۔ اتحیات بیٹھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کو کھلا رکھا جائے، اپنے گھٹنے پر رکھنا ہے نا، ابھی میرا گھٹنا ذرا ٹیبل کے نیچے ہے، گھٹنے پر اپنے ہاتھ کو ایسے رکھنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ اس طرح ہاتھ کو 53 بنا کر یہ انگلی کی جڑ میں رکھیں، یہ طریقہ، یا اس طرح انگشت شہادت کے ساتھ والی جو انگلی ہے اس کو تینوں کو ملائیں، ایک اس کو کھلا رکھیں اور انگوٹھے کے اوپر رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، جب سنت پہ عمل نہیں کرتے جو کہ بہشتی زیور میں بھی لکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس چیز پہ یہ عمل کریں گے، اور بہت ساری چیزیں کتاب و سنت کے منافی، جنتی زیور، بہشتی زیور، چونکہ یہ تو عام انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان میں جس طرح کسی بھی کتاب میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے ان میں بھی غلطیاں موجود ہیں۔ ایک شخص جو نماز بھی اپنی پڑھتا ہے، مثلا ہر نماز کے 20 منٹ بعد نماز پڑھتا ہے، اپنی پڑھتا ہے سے مراد یہ کہ جماعت میں شامل نہیں ہوتا، میں نے کہا کہ شاید کہ اس نے نماز بھی اپنی بنائی ہے، اور روزہ بھی مغرب نماز کے تقریباً 20 منٹ بعد ہی افطار کرتا ہے۔ یہ تو کوئی ہر چیز ہی 20 منٹ رکھے ہوئے ہے۔ مسجد میں کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا اور نہ ہی گھر میں باجماعت نماز پڑھتا ہے، نہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتا ہے، تو کہ ایسے شخص کے ساتھ کھانا پینا اسلام کے نظریے کے مطابق درست ہے؟ تعلق اہل شیعہ سے ہے، ان کا تعلق اہل شیعہ سے ہے، اور اہل شیعہ آج سوریہ میں اہل سنت کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں تب بھی نہ کھلیں گی تو کب کھلیں گی؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی آنکھیں کھول کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سوریہ میں شام کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں یہ تمہارے شیعہ ڈال رہے ہیں، یہ بشار شیعہ ہے، شیعہ کا ایک فرد ہے، اور اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مٹھائیاں کھانا چاہتے ہیں، بریانیاں کھانا چاہتے ہیں۔ یہی پوچھا ہے نا کہ اس کے پاس ساتھ کھانا پینا کیسا ہے؟ وہ آپ کی اماں ام المومنین، پورے مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ کو گالیاں دیں اور آپ اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، عمر فاروق کی بیٹی، مومنوں کی ماں، نبی کی بیوی، اسے گالیاں بکیں، آپ اس کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں؟ وہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، جو امت اسلامیہ کے دو سب سے عظیم انسان ہیں، وہ ان کے خلاف بد زبانیاں کریں، گالیاں دیں، انہیں صنم قریش کہیں، ان پر لعنت بھیجیں، اور تم ان کے ساتھ کھانا کھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اسلام کو کم از کم ایک امتیاز تو عطا کرو، اسلام کو ممتاز رہنے دو، پتہ چلے کہ اسلام کا خیرخواہ کون ہے، اس کے ساتھ کھانا کھائیے، گوشت کھائیے، 65 کھائیے، جو مرضی کھائیے، لیکن جو اسلام میں ہی پورا نہیں ہے، مسلمانوں کو گالیاں بکتا ہے، مسلمانوں کی ماؤں کو برا بھلا کہتا ہے، نبی کی بیویوں اور صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ اس کے ساتھ کھانے کا سوچ رہے ہیں۔ بغل کے بالوں کو نوچ کر نکالنا چاہیے یا بلیڈ سے، کچھ بھی کر لیں، حرج کوئی نہیں ہے، لیکن سنت یہ ہے نتف الابط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کے جو ارشاد میں الفاظ ہیں، وہ ہے نتف الابط۔ فطرت کے کاموں میں سے ایک کام ہے استحداد، زائد بال جو زیر ناف ہیں ان کو لوہے سے، استحداد میں حدید کا لفظ ہے نا نظر آ رہا، حدید کا معنی لوہا، لوہا، بلیڈ، استرا یا جو بھی لوہے کی چیز، لیکن بغلوں کی باری آئی تو استحداد نہیں فرمایا، نتف الابط، اپنی بغلوں کے بالوں کو نوچنا۔ اور نوچنا کیسے ہے؟ ٹیوزنگ، وہی ہے نا، ٹیوزر سے ٹیوزنگ۔ آج کل نوچنے کے لیے مشینیں، دوائیاں تو نوچتی نہیں، وہ تو جلا دیتی ہیں، مشینیں ایسی ہیں جو کہ ٹیوزنگ کا کام کر رہی ہیں۔ بغل کے بالوں کو ہاتھ سے، مشین سے، کسی بھی طریقے سے نوچنا یہ ہے مطلوب، لیکن اگر کوئی کسی دوا سے کسی بھی طریقے سے زائل کر لیتا ہے بلیڈ سے تو انشاءاللہ حرج والی کوئی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں مومنوں کو کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، اس بارے میں کچھ حدیثیں ہیں۔
ان میں جماعت سے کیا مراد ہے، کون سی جماعت ہے، شامل ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ ہمیں علم و عمل اور رحمت و حکمت سے نوازے، آمین۔ بہت اچھی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت، ایک طائفہ، ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ہے کہ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ نام نہیں لیا نا۔ اب دوسری جگہ موجود ہے ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان پر ترکت فیکم شیئین، امرین والی حدیث کی سند پر کلام ہے، شیئین والی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ میں دو چیزیں، معنی ایک ہی، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے۔ وہ کون سی ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی ان دونوں چیزوں پر عمل کرنے والا ہے، چاہے جہاں بھی ہے، وہ اس جماعت کا فرد ہے۔ اور اگر کتاب کو، قرآن کریم آپ کہتے رہیں نہیں مانتا، حدیث کی بات آئے اول تو مانتا نہیں، اور ماننا کیا، وہ 500 کے قریب حدیثیں موجود ہیں اور وہ کہتا ہے حدیث ہے ہی نہیں، حدیث ہے ہی نہیں۔ ابھی بات گزری نا کہ رفع یدین کے بارے میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کو کس جماعت میں شامل کریں گے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہوتے ہوئے انکار کرے، قرآن کریم موجود ہے، معنی و مفہوم سمجھ لینے کے باوجود اپنے کسی خاص بندے کی خاطر، اپنے استاد، اپنے پیر، اپنے بزرگ، اپنے امام، کسی کی خاطر بھی قرآن و سنت کو چھوڑتا ہے، وہ اس جماعت کا فرد نہیں ہو سکتا۔ جماعت کا کوئی نام نہیں، جماعت کا نام ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، ظاہرین علی الحق، وہ ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے، اور وہ جماعت ہمیشہ چھوٹی رہے گی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے لوگ، دیکھو لوگ تو شروع سے دوسری پارٹی زیادہ رہی، لوگ ہمیشہ شیطان کے ساتھی زیادہ رہے ہیں۔ جماعت ہوگی، چھوٹی رہے گی، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ نہیں ہے کہ کثرت کے ساتھ ہوگی، نشانی یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر، صحابہ کرام کے مفہوم کے مطابق ان پر عمل کرنے والی ہوگی، ان کا منہج سلف کے مطابق ہوگا۔ ٹائم ہو گیا اور 2-3 پرچیاں بچ گئیں، ہر پرچی میں 2-2 3-3 4-4 سوال ہیں۔ آج کافی سوال نکل گئے ہیں، انشاءاللہ اگلی مرتبہ امید ہے کہ یہ بھی نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔